آج سے چند سال قبل ایک گاؤں میں ایک انتہائی خوبصورت مگر غریب عورت رہتی تھی۔ اس عورت کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں انتہائی خوش تھی۔ پھر بالآخر وہ بھی اللہ کی عطا کردہ نعمت سے ماں بن گئی اور اس کے یہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا بیٹا ابھی چند سالوں کا ہی تھا کہ اس عورت کا شوہر انتقال کر گیا۔ اب چونکہ سر پر بچے کی ذمہ داری بھی تھی، لہٰذا وہ اپنے بچے کو بہتر مستقبل دینے کے لیے دن رات محنت کرنے لگی۔ دن اسی طرح وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ گزرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر جوان ہو گیا اور وہ عورت بوڑھی، مگر گھر کے حالات کچھ خاصے بہتر نہ ہوئے، جبکہ وہ عورت بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ بیمار بھی ہو چکی تھی اور ماں کے علاج کے لیے بیٹا بھی خاصا پریشان رہنے لگا تھا۔ پھر ایک دن اس عورت کے بیٹے نے اپنی بوڑھی ماں سے کہا کہ ماں، مجھے بیرون ملک اچھی نوکری آفر ہوئی ہے، میں وہاں جا کر خوب پیسہ کماؤں گا اور ہر ماہ تمہیں پیسے بھجواؤں گا، آپ بھی اپنا علاج معالجہ شروع کروا دینا۔ ماں نے بھی بالآخر مجبور ہو کر تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو رخصت دے دی۔ بیٹے نے باہر جانے کے بعد ایک ماہ بعد اپنی بوڑھی ماں کو ایک خط لکھا۔ ماں نے بچے کے خط کو چوما اور دراز میں رکھ دیا۔ چونکہ ماں کو پڑھنا تو آتا نہیں تھا، اسی طرح بیٹا ہر ماہ اپنی ماں کو خط بھیجتا اور وہ بوڑھی عورت اس خط کو چوم چوم کر رکھ دیتی۔ آہستہ آہستہ وہ بوڑھی عورت مزید بیمار ہوئی اور اسی طرح ایک دن اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس کے آس پڑوس کے لوگوں نے اس بڑھیا کی تدفین کی اور جب اس کے گھر کو بند کرنے کے لیے جا رہی تھی تو ایک پڑوسن کی نظر اس دراز پر پڑی جس میں اس بڑھیا کے بیٹے کے خطوط موجود تھے۔ جب اس پڑوسن نے اس خطوط کو کھولا تو ہر لفافوں میں ڈھیر سارے ڈالرز موجود تھے۔ صرف اس بڑھیا کو پڑھنے نہ آنے کے سبب وہ اپنا نہ علاج کروا سکی اور نہ ہی اپنے بچے کی کمائی کا سکھ حاصل کر سکی۔ دوستوں، ٹھیک اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا کی اور اس زندگی میں ڈھیروں نعمتوں کے ساتھ ساتھ سب سے عظیم نعمت قرآن پاک عطا کیا، اور ہم اس کا مطالعہ، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی بجائے اس بوڑھی عورت کی طرح اس پاک کتاب کو چوم کر اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں۔ جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی تو ہمیں بھی پچھتاوا ہوگا کہ اللہ کی اتنی بڑی عظیم نعمت ہونے کے باوجود بھی ہم اس سے محروم رہے۔ اگر بات سمجھ آئی ہو تو اس پیغام پر عمل کریں اور اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اگر کسی ایک نے بھی اس پیغام سے متاثر ہو کر عمل کرنا شروع کیا تو اس کی نیکی آپ کو بھی ملے گی۔ ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔